ہم حسین لگنا چاہتے، ادھر دیکھ میرے دوست اور یاد رکھ جوانوں، یہ جو بناوٹ کی زندگی ہوتی ہے یہ مشکل ہوتی ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھ کر کبھی تیار نہیں ہوئے، حضور خالی وضو کر کے گلی میں نکلتے تھے، لوگ نبی کریم کا چہرہ دیکھتے جاتے تھے، کلمہ پڑھتے جاتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں یاد رکھو اگر نبی کریم علیہ السلام کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے، حضور چاند کو نہ توڑتے، سورج کو نہ موڑتے، پتھروں سے کلمہ نہ بھی پڑھاتے، تو فرماتے حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے چہرہ دیکھتے جانا تھا، کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ معصومیت تھی رسول پاک کے چہرے میں، اور بہت اعلیٰ لباس نہیں پہنتے تھے، بہت قیمتی امامہ نہیں باندھتے تھے، ہماری طرح 1.5-2 گھنٹے نہیں لگتے تھے پگڑی باندھنے میں، سیدھا کرنے میں۔ میں تو بڑا ٹائم لگاتا ہوں جب کھڑا ہوتا ہوں آئینے کے آگے، بڑی دیر لگتی ہے۔ سادی سی میرے محبوب علیہ السلام دستار باندھتے تھے اور سادہ تھا۔ قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص کہتا ہے میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے آیا مکے، اور کہتا ہے میں حرم شریف کی طرف جانے لگا تو میں نے ایک سادے سے شخص کو بیٹھے دیکھا، میں ادھر جا رہا تھا تو میں آیا کرتا تھا کچھ سامان بیچنے، کہتا ہے میں بڑے سالوں کے بعد مکے کا رخ کیا، کئی شہروں میں جاتا تھا، مکے میں آیا تو میں ظاہراً حضور کو نہیں جانتا تھا۔ کہتا جب پہنچا ابو جال سے ملاقات کرنے لگا، ادھر نہ جانا، وہاں کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہنے لگا وہ جادوگر ہے، تو جائے گا تو جادو کر دیں گے۔ کہتے ہیں پھر میں ذرا آگے بڑھا تو مجھے عتبہ اور عتیبہ دونوں کھڑے مل کہنے لگے ادھر نہ جانا، کیوں؟ تو کہنے لگے معاذ اللہ وہ مجنون ہے، دیوانے ہیں، اس طرف نہ جانا۔ کہتے ہیں میں ان لوگوں کی باتیں سن کے حیران ہو گیا کہ یار چلو ٹھیک ہے نہیں جانا چاہیے، لیکن انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے نا اس کا تجسس بڑھتا ہے کہ ذرا کھول کے دیکھوں تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے۔ کہتے ہیں وہ سب چلے گئے، دائیں بائیں ہو گئے، اور محبوب کتنی دیر تک حرم میں بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں میں قریب جا کے بیٹھ گیا، فرماتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ بغلوں کے نیچے محبوب نے کئی جگہ پہ پیوند لگائے ہوئے ہیں، سادے کپڑے ہیں میرے کریم کے، اور فرماتے ہیں امامے کا میں نے رنگ دیکھا تو وہ بھی کسی پرانے کپڑے کا محبوب نے باندھا ہے، اور فرماتے ہیں اتحیات کی حالت میں کریم بیٹھے ہیں، اتنی دیر دعا مانگتے رہے، نظر جھکی رہی۔ فرماتے ہیں چہرہ اقدس پر ہاتھ پھیر کے رخ اطہر جب میری طرف کیا اور ہلکی سی آواز میں ایک میٹھا سا جملہ میرے محبوب کی زبان سے ادا ہوا، حضور نے فرمایا او عرابی میرے ساتھ کوئی کام ہے؟ کہتے وہ جملے تھے کہ مٹھاس تھی ککھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں شیواں نالوں گلا سجن دیاں مٹھیاں۔ فرماتے ہیں وہ سادگی کا حسن، وہ پاکیزگی، وہ نورانیت، وہ طبع کے اندر جاذبیت کے میں کھو سا گیا۔ فرماتے تھوڑی دیر کے سناٹے کے بعد ہوش آیا تو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حال احوال پوچھا، کہاں سے آئے، کوئی کام تھا؟ پھر حضور نے فرمایا میں آپ کی دعوت نہ کروں؟ توجہ ہے آپ کی، میں آپ کی؟ تو فرماتے ہیں محبوب کریم نے مجھے کھجوریں کھلائیں، دودھ پلایا، بس پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگارا۔ فرماتے ہیں میں کھو سا گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت یہ جملے تو نہ تھے، میں نے کہا یہ لوگ آپ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول بن کے جو تشریف لایا ہوں، مجھے اللہ نے اپنا محبوب جو بنایا ہے، تو فرمایا کہ میری مخالفت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور کی زبان اطہر سے وہ جملے نکلے اور سیدھے جا کے میرے دل پہ بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کوئی تعارف نہیں، کوئی ملاقات نہیں۔ میں نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ جو سادگی ہوتی ہے نا، سادگی، یہ بھی انسان کا حسن ہوتی ہے، یہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تکلف والی جو زندگی ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے، جو بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے نا کہ میں باہر کھڑا رہوں، 2-4 لوگ آئیں اور مجھے ذرا سا، وہ پریشان رہتا ہے، وہ اندر بھی آتا ہے تو ٹینشن، یار کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا،
کسی شخص نے دیکھا نا، مجھے ایک ساتھی کہنے لگے جناب میں آ گیا واپس اس واسطے کہ سورے پروٹوکول ہی نہیں دیں دے. میں کہ بچے عزت نہ مانگ کے لئی دیے تے نہ کھو کے لئی دیے. عزت کہتے ہی اسے ہے کہ انسان کا مزاج ہی ایسا ہو، اس کی عزت کرنے کو انسان کا دل چاہے، اس کی طبیعت. رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا ظاہری اور باطن کا، اس نے لوگوں کو قریب کر لیا. اور چہرہ انور کا حال یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب کسی سے گفتگو کرتے نا تو نبی پاک علیہ السلام اس کے چہرے پر نظر ٹکا کے بات نہیں کرتے، حضور نظر جھکا کے بات کرتے. اور جتنی دیر حضور گفتگو کرتے ان میں سے 2-3 دفعہ چہرہ مبارک اٹھاتے اور اس شخص کا چہرہ دیکھتے اور پھر اس کے ساتھ اور دیر تک باتیں سنتے رہتے، تھوڑی باتیں کرتے. خوبصورتی یہ چہرے کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب حضور بات کرتے تو نبی کریم کے مقدس دانتوں میں چھوٹا سا سوراخ تھا. جب حضور بولتے تو اس سوراخ سے نور نکلتا اور مسجد نبی کی دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی. مسجد نبی کی دیواریں. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی کیا خوب فرمایا، فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام.